नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें, अल्लाह तबारक व ताला की करम नवाजियाँ, अल्लाह ताला का फजल व करम। कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर वाफ़ियत के साथ हैं और आप सब की पूरी दुनिया में हमारे चैनल को देखने वाले हमारे ख़वातीन व हज़रात, हमारे दीनी और इस्लामी बहन भाई पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, उन सब को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं और अस्सलामु अलैकुम। आज अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात से थोड़ा वक़्त मिलते ही आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और एक ऐसा वजीफ़ा मुबारक और एक ऐसा अमल मुबारक लेके मैं अपने दीनी और इस्लामी बहन भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन्नात क्या वाक़अतन ही इसमें क्या हकीकत है कि जिन्नात कारोबार तबाह कर सकते हैं और क्या जिन्नात की वजह से बच्चियों की शादियां रुक जाती हैं? क्या बच्चे और बच्चियों की शादियों में रुकावट पैदा करने के लिए जिन्नात का अमल दखल होता है और कारोबार की तबाही में जिन्नात का अमल दखल होता है? ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। हमारी आवाम और हमारे प्यारे बहन भाई जो हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि जिन्नात की दखल अंदाज़ी की वजह से जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर उनकी होती है, उसकी वजह से कारोबार मुतासर हो सकते हैं और बच्चियों की शादियां भी क्या उनके अंदर भी रुकावट हो सकती है। तो इस पर आज हम ये वीडियो आपकी खिदमत में लेके आए हैं। अभी थोड़े ही दिन की बात है, एक कारोबारी शख्स था, बिजनेसमैन आदमी, वो हमारे पास खानका औलिया रिजविया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया यहाँ पर हाजिर हुआ। हसनैनाबाद शरीफ स्ट्रीट नंबर 16 गली नंबर 16 गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में। वो आके पूछने लगा, पीर साहब मुझे एक सवाल बताइए, इस बात में कहाँ तक हकीकत है, कितनी सच्चाई है कि जिन्नात कारोबार तबाह कर देते हैं? यकीन जानिए, मुझे उसका लहजा बता रहा था कि वो शख्स ज़माना शनास इंसान है। उस शख्स के क्वालिफाइड होने में एक रत्ती बराबर कोई शक शुबा नहीं। उसका लहजा मुझे मुकम्मल तौर पे बता रहा था कि वो एक पढ़ा लिखा और तालीम याफ्ता शख्स है। मैंने उसका पहले तारफ़ हासिल किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन के मुताबिक हस्बे मामूल आस्ताने पर जो खुद्दाम हैं, उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत उनको लंगर भी पेश किया, उनको चाय पेश की, उनकी खिदमत की और फिर उसको मेरे साथ उन्होंने दोबारा से मुलाकात के लिए भेज दिया। जब वो शख्स मुझे दोबारा मिला तो मैंने उससे पूछा कि बताइए आपका सवाल क्या है, आप किस काम की गरज से आए हैं, आपका मुद्दा क्या है, आप क्या चाहते हैं? तो कहने लगे कि मैंने सवाल जो किया था आते ही कि क्या जिन्नात का अमल दखल कारोबार को तबाह कर देता है और क्या उसके अमल दखल से बच्चों की और बच्चियों की शादियों में रुकावट और बंदिश मुमकिन है? तो मैंने उनको अपने पास बिठाकर
बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े खलूस के साथ और बड़े शाइस्तगी के साथ उनका जो मसला अटका हुआ था उनको बताया। आप भी सुनिए। मैंने उनको जो बात बताई वो ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर कारोबार की तबाही बर्बादी के पीछे, हर कारोबार के ज़वाल के पीछे जिन्नात का हाथ हो। अपनी कारोबारी कोताही, किसी गफलत और गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ भी हो सकती है। आप अपने कारोबार के साथ मुखलिस नहीं है, आप अपने कारोबार को सही मानों में टाइम नहीं देते, आप अपने कारोबार में झूठ का सहारा लेते हैं, आप अपने कारोबार में नाजायज़ कस्में उठाते हैं, आप अपने कारोबार में उनके चीज़ों के अयूब को बयान नहीं करते, यानी दो नंबरी करते हैं। चीज़ नाकिस है और आला करके उसको आप बेचते हैं, और चीज़ जो है वो बी पेयर है, आप उसको ए पेयर करके बेचते हैं। चीज़ जो है वो लो क्वालिटी की है, आप उसको स्टैंडर्ड की क्वालिटी बनाकर झूठ बोलकर कसम उठाकर बेचते हैं। तो ये गफलत और ये कोताही और ये आपकी जो बातों में झूठापन है, ये भी आपकी कारोबार की तबाही का बायस बन सकता है। ये आपकी गैर जिम्मेदारी है। दूसरी गैर जिम्मेदारी ये है कि आप अपने कारोबार को टाइम नहीं देते, वक़्त नहीं देते। जब वक़्त नहीं देते, टाइम नहीं देते, तो उस वजह से भी आपके कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मैं अगर बयान करने लग जाऊं तो एक तवील वीडियो बन जाएगी, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं चंद मिनटों में आपको ये सारी बात बताना चाहता हूँ। अलबत्ता अब तक कई ऐसे वाक़यात जो हमारी नज़रों से गुज़रे हैं, हम वो आपको बता सकते हैं कि किस तरह जिन्नात, साया, आसेब, जादू टूना करने वालों ने अपने दुश्मनों के कारोबार को तबाह किया, और वो अपने दुश्मनों के, अपने मुखालिफिन के कारोबार को तबाह करने के लिए जादू का बिला दरेग इस्तेमाल करते हैं, और जादूगरों के पास जाकर उनके पास हर तरह के काले, पीले, नीले, यहाँ तक एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लोग अपनी जान बचाने पर उतना पैसा खर्च नहीं करते जितना दूसरों के कारोबार को तबाह करने के लिए, दूसरों को जिच करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों के हालात को ख़राब करने के लिए। अगरचे नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये असबाब भी बनाए हैं। आप यकीन जानिए, पत्थर के अंदर किसी किस्म की ताकत नहीं है, कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन बहसीयत पत्थर, वो बहसीयत माबूद, जैसे लोगों ने बुत तराश लिए पत्थरों के और उनसे मुरादें मांगने लग गए और उनसे नफ़ा नुकसान की उम्मीदें रखने लग गए, ऐसा कुछ नहीं। बहसीयत खुदा, बहसीयत माबूद, वो किसी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं है, लेकिन बहसीयत पत्थर वो नफ़ा भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं। कैसे? अगर वो पत्थर उठा के किसी के सर में मार दिया जाए तो यकीनन उसका नुकसान हो जाएगा, उसको ज़ख्म लग जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है। और इसी तरह उसी पत्थर से अगर आप दीवार बनाने लग जाएं, एक पत्थर रखें, उसके ऊपर दूसरा रखें, तीसरा रखें, ऐसे पत्थरों की दीवार आप बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, चार दीवारी बना सकते हैं। बात बताने का मकसूद ये है, मतलब ये है कि बाज़ लोग सिरे से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं जादू टोने में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, जिन्नात के अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। भाई, इनके अंदर हकीकत है, और इनको भी ताकत अल्लाह ने अता फरमा रखी है। शैतान को अल्लाह ने ताकत अता फरमाई। शैतान, इबलीस, वो लईन, मरदूद, रजीम, लेकिन उसके बावजूद उसके पास कुव्वत और उसको कुव्वत दे रखी है। तो इसी तरह शैतान के चेलों के अंदर भी कुव्वत है। वो शैतानी ताकतें वो भी नुकसान पहुंचाती हैं, उसका बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो करते हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि इन ताकतों को बिला दरेग लोग इस्तेमाल करते हैं और इनसे नुकसानात होते हैं, हादसात होते हैं, इनसे बीमारियां लगती हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं, मसाइल बढ़ते हैं, आफात व बलियात आती हैं इसी वजह से। और ये लोग मुख्तलिफ किस्म के
حربے یوز کرتے ہوئے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے جادو، جنات، کالے علم کو، جادو ٹونے کو استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ انتہائی تلخ اور کڑوی حقیقت ہے کہ جنات انسانوں کی زندگیوں میں کے ہر معاملے کے اندر دخل اندازی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں بنفس نفیس، میرے بارے میں کچھ بتائیں کہ میرے کاروبار کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ شخص اچانک سے پھر بول پڑا۔ اس کے سوال کے انداز، سوال کرنے کا طریقہ، سوال کرنے کا انداز قدرے مجھے اس کے اندر طنز کی سمیل آ رہی تھی کہ طنزیہ انداز ہے، اور وہ میرا امتحان بھی لے رہا تھا، لیکن اپنی تربیت اور اپنا انداز ایسا ہے کہ کوئی تلخ انداز میں بھی بات کرے اور کوئی طنزیہ لہجے میں بھی بات کرے، کیونکہ دنیا ہر طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہاں تک کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، کوئی ایسے ہیں جو انبیاء کو نہیں مانتے، اور ایسے گئے گزرے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور اسی دور کے اندر ایسے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو مخلوق خدا کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتے، مخلوق خدا کا بھلا چاہنے کی بجائے ان کا نقصان کرتے ہیں، اور ایسے لوگ گستاخ بے ادب لوگ موجود ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کی، اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایون کہ یہاں تک کہ وہ خداوند قدوس کی بارگاہ کے اندر بھی اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے، یعنی اللہ کو بھی نہیں مانتے، بتوں کو مانتے ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں۔ تو اس طرح کے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک قسم کی دنیا پائی جائے، یہاں بے شمار سینکڑوں مذاہب ہیں، تو ہر ایک کی تربیت اس کی گفتگو سے پہچانی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مشائخ نے یہ آداب سکھائے ہیں کہ کوئی تلخ بھی ہو اور کوئی اس طرح کا ترش رویہ بھی اختیار کرے تو اسے محبت اور شائستگی کے ساتھ، ممکن ہے کہ وہ بندہ زمانے کا ستایا ہوا ہو، لیکن کسی کے بارے میں جلدی ہم بدگمان نہیں ہوتے۔ الحمدللہ یہ دین اسلام کی تربیت ہے، علماء کرام کی، مشائخ کرام کی، اساتذہ کرام کی اور پیر و مرشد کی تربیت ہے۔ مجھے اس کے اندر جو چیز لگی کہ ممکن ہے کہ یہ بندہ سماجی اور فکری حالات کی وجہ سے اس قدر گفتگو کرنے والا ہو گیا ہے کہ وہ بے اعتباری سی طبیعت اس کی ہوگی ہے، اور پھر اس طرح کے لوگ جب جگہ جگہ پر جا کر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ان کے موافق حالات نہیں ہوتے تو وہ غلط سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کچھ معلومات لیں، خیر، اور اس کا نام پوچھا، والدین کا نام پوچھا، اور کچھ ضروری چیزیں اس سے پوچھ کر اس کے بارے میں استخارہ دیکھا، تو پھر اس کو بتایا کہ اس وقت وہ کسی سحر کے اندر، جادو کے اندر واقعتاً نہیں مبتلا ہے، وہ جادو کے اثرات کے زیر اثر ہے، اور اس کو بہت مشکل اور آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے ابھی کچھ عرصہ میں کوئی ایسا کاروبار کیا جو جگہ یقینی طور پر جنات کا مسکن تھی، جنات کی اماچگاہ تھی۔ میری باتیں سنتے ہی اس نے بڑے تعجب کا اور حیرانگی کا اظہار کیا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، پھر رکا اور سر ہلاتے ہوئے بولا کہ پیر صاحب، میں نے شالمی مارکیٹ لاہور کے اندر ایشیا کی بڑی مارکیٹ ہے، کہتے ہیں میں نے وہاں پر ابھی تقریباً 2 ماہ پہلے ایک گودام بنایا جو ایک پرانی حویلی کا کمرہ تھا۔ حویلی بہت پرانی ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو کوئی انسان یہاں آتا ہے وہ آباد نہیں رہ سکتا، اس پر جنات کا قبضہ ہے۔ لیکن میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں تو ان چیزوں کو فالو ہی نہیں کرتا تھا، سمجھتا ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنی ضرورت کے تحت اس گودام کو لے لیا کیونکہ وہ مجھے سستے داموں مل رہا تھا۔ مگر چند ہی دن گزرے، 1.5 ہفتہ گزرا تو اس گودام کے اندر آگ لگ گئی۔ شارٹ سرکٹ نہیں ہوا،
مجھے میرے ملازم نے بتایا کہ رات کو پیشاب کے لیے میں اٹھا، رفع حاجت کے لیے، تو میں اٹھا اور میں نے دیکھا کہ گودام کے اندر 2 سائے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، وہ وہاں پر گھوم رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کہتا ہے میرا تو پیشاب ہی خطا ہو گیا، میرا پیشاب ہی خطا ہو گیا، اور گودام میں نے وہیں پر ہی میرا پیشاب نکل گیا، مجھے کنٹرول نہیں ہوا، میں اس کو قابو نہیں رکھ سکتا، اتنا خوف میرے اوپر طاری ہوا کہ میرا پیشاب میرے کپڑوں میں نکل گیا، جس پر وہ سائے جو 2 عدد تھے وہ میری طرف بڑھے، اور وہ سائے آگے بڑھے اور میرے قریب آ کے کہنے لگے بدبخت، بدقسمت، تو نے ہمارے گھر کو پلید کر دیا ہے، ہمارے گھر کو نجس کر دیا ہے، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے تجھے، تیری جان لے لیں گے ہم۔ اس طرح اس کے بعد وہ گودام سے بھاگ گئے۔ صبح ڈرتے ڈرتے گودام میں گیا، اس میں آگ لگی ہوئی تھی اور مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوچا کہ لازماً کسی دشمن نے یہ حرکت کی ہوگی، کسی دشمن کی یہ چال ہوگی، یا خود وہ ملازم اس میں میرے کسی دشمن کے ساتھ انوالو ہو گیا ہوگا، اس کی انوالومنٹ میرے کسی دشمن کے ساتھ ہو گئی ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، لیکن گودام میں جا کر جب میں نے اس کا جائزہ لیا اور اس کی کہانی سن کر جنات کو گالیاں دی میں نے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے کو بدبخت اور بدقسمت جنات ہوں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں میں نے کہنی شروع کر دی، اور کہا کہ واقعی اگر یہ سچ ہے تو وہ جنات میرے سامنے آئیں، ذرا میں ان جنات کو پوچھ لیتا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ رواج ہے اور رسم ہے کہ لوگ جس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے وہ جانتا ہے میری تکلیف کتنی ہے، لیکن دیکھنے والے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں کہ اتنے جنات ہیں تو آئے میرا کچھ کر لے کوئی جنات۔ کوئی جنات شنات نہیں ہے، تم ڈرامہ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، مکر کر رہے ہو، مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یقین رکھیے جن کو تکلیف ہوتی ہے نا، انہی کو پتہ ہوتا ہے اس کا۔ آپ کسی کی تکلیف کا مذاق مت اڑائیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا مذاق اڑایا اور میں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو آئیں میرے سامنے جنات۔ اللہ اکبر۔ اس گودام میں رکھا مال جل چکا تھا، جس سے میرے کاروبار کو شدید نقصان پہنچا اور میری مارکیٹ کہتے ہیں یکا یک بیٹھ گئی۔ میں وہاں باتیں کر کے، اپنی ایفیشنسی دکھا کے، اپنا روب دبدبا اور جلال دکھا کر، اپنا غصہ اور قہر دکھا کر میں وہاں سے آ گیا۔ اگلے دن ایک اور واقعہ ہو گیا۔ میری بیٹی کا پچھلے مہینے میں نکاح ہوا تھا اور رخصتی میں ابھی 6 ماہ باقی تھے، مگر اس کو اچانک سے بغیر کسی وجہ کے طلاق ہو گئی۔ ایک تو کاروبار کا صدمہ، رزق روزی کا صدمہ، اوپر سے بیٹی کا غم۔ میں بکھلا سا گیا۔ سچی بات ہے کہ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ واقعی جنات انسانوں کو اس قدر اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے یہ بات سن کر مجھے آپ تک بھیجا ہے۔ میں نے اپنی ساری کارگزاری، ساری کہانی، ساری بات میں نے اپنے دوست کو سنائی، اپنا دکھڑا سنایا، اپنے دکھوں کی پٹاری اس کے سامنے کھولی، اور میں سنا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو میرے دوست نے میں کاروباری ہوں، میرے ایک دوست نے یہ سن کر ساری بات، وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے معاملے کو حل کروانا چاہتا ہوں، آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا بتائیے میں کیا کروں؟ اس کی باتیں سن کر میں نے اس کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے، آپ کے دوست نے یہاں بھیج دیا ہے، آپ کا سارا یہ معاملہ یہ ہے، لیکن ہم آپ کی مدد کیا کریں، ہم آپ کے ساتھ کیا تعاون کریں، ہم حاضر ہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور اس کے گودام میں جانے کا وعدہ کر لیا کہ میں بھی آپ کے گودام پر جا کر وہاں پر یہ حالات دیکھوں گا اپنی نظروں سے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد، چونکہ آستانے پر مختلف شہروں سے اور مختلف علاقوں سے، الحمدللہ مختلف کنٹریز سے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی ٹوکن سسٹم ہم نے نہیں رکھا ہوا۔ الحمدللہ جو بھی آتے ہیں ان کو میرے ساتھ ملاقات کا ٹائم ضرور ملتا ہے، دیر ہوتی ہے لیکن ان کو مایوسی اور انکار نہیں ہوتا۔
اور کوئی رستے میں رکاوٹ حائل نہیں ہوتی، الحمدللہ ہم ان کے لیے جتنا بھی ٹائم دیتے ہیں، میں جتنی بھی محنت کرتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، اپنا وقت دیتا ہوں، وہ خدمت خلق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت کر بھلا ہو بھلا ہوگا بھلے کا بھلا، میں نے ان کو ٹائم دیا، ان کی بات سنی، اپنا قیمتی وقت ان کو دیا، اور یہ بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم وہاں پر آپ کے گودام میں ضرور آئیں گے۔ اور پھر کچھ دنوں کی مشقت کے بعد اس کو جنات کی شرارتوں اور انتقام سے محفوظ بھی کر دیا، ان کو کچھ پڑھائیاں دی، کچھ وظائف دیے، اور کچھ وہاں جا کر الحمدللہ پڑھائی کی۔ ایک پڑھائی ہم کرتے ہیں جس جگہ پر جادو، جنات اور اس طرح کی شیطانی قوتوں کا بسیرا ہوتا ہے، الحمدللہ قرآن پاک کے مختلف اوراد و وظائف سے اس جگہ کا جا کر حصار کرتے ہیں، پہلے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، اور پڑھائی کے ذریعے سے قرآن مجید کے مختلف صورتوں کے اوراد و وظائف کے ذریعے سے، کلام اللہ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا جو کام ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو حصار کر دیتے ہیں گھر کو، کہ دوبارہ اس گھر کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز اثر انداز نہ ہو سکے، کوئی اٹیک نہ کر سکے۔ لیکن میرے ذہن کے اندر ایک معاملہ، ایک بات چپک کر رہ گئی کہ ہم لوگ مشکل اور مصیبت میں تویزات اور دم کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور اپنی ان غلیظ حرکتوں اور نظریات کو ترک نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جنات کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو اللہ کی مخلوق جنات کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس تاجر نے پہلے دن ہی جنات کی حویلی میں گودام لے کر ان کو چیلنج کیا تھا، ان کے وجود کو ٹھکرایا تھا، پھر وہاں ملازم نے پیشاب کیا اور تاجر نے انہیں گالیاں دے کر چیلنج کیا، اگر وہ اپنے باطلانہ خیالات پر کاربند رہنے کی بجائے پہلے دن ہی اس حویلی کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ جسے ہم آیت کریمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، آیت کریمہ کا وہاں پر چلا پڑھا لیتے، یعنی 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کروا لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے بچا لیتے۔ دعا کروانی چاہیے، تکبر سے باز رہنا چاہیے، اور امکان تھا، مجھے امکان تھا کہ اگر وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کو تباہی سے بچا لیتے اور اس کی بیٹی کا نکاح بھی نہ ٹوٹتا۔ ایسا طرز عمل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور پھر انسانوں کے کاروبار بھی جنات کی مداخلت سے خراب ہوتے ہیں، اور ان کے بچوں کی شادیوں میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، بلکہ سینکڑوں کے حساب سے آتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی رشتہ دار نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، کسی رشتہ دار نے ہمارے اوپر جنات بھیج دیے ہیں، موکلات کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر انہوں نے ٹونے کروا دیے ہیں، جبکہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ اپنے رشتہ داروں سے بدزن ہو جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے بدزن ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، تعلق داریاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی مکمل تشخیص کروانی چاہیے، کہیں ہمارے اپنے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ جو لوگ صبح کو نماز نہیں پڑھتے ان کے کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے اور ان کے اوپر شیطانی طاقتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، یہ اویئرنس پہنچ جائے، یہ علم پھیل جائے۔ خدمت خلق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا یہی ہے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوگا بھلے کا بھلا۔ آپ یہ اویئرنس دوسروں تک پہنچائیں، جتنے بھی آپ کے موبائلز کے اندر واٹس اپ نمبرز ہیں، میسنجر ہیں، ان پر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں، اپنے فیس بک ID پر اس کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور ہمیں زندگی بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔